خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں جو چیف جسٹس آف پاکستان کی صدارت میں اس نے یہ کیس سنا، الیکشن آیا 90 روز کے اندر ہونے ہیں، کیسے ہونے، کس نے تاریخ دینے، بہت سارے بنیادی نکات تھے جس پر آج مختلف سیاسی جماعتوں کے موافقوں کو سن کے بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ فیصلہ کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا جیسا کہ عدالت نے بتایا۔ اس بینچ کا بننا، اس خود نوٹس کا لینا، اس کے بعد بینچ سے 4 معزز جج صاحبان کا علیحدہ ہو جانا اور پھر چیف جسٹس صاحب کا یہ فیصلہ کہ جو بقایا بینچ ہے 5 رکنی وہ اس کیس کو سنتا رہے گا، جاری رکھے گا، اس پر بہت ساری باتیں ہوئیں اور اس کو سیاسی میدان میں بھی یا اس پیرائے میں اس کو ڈسکس کیا گیا، تنقید بھی ہوئی، کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا گیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ جب سیاسی معاملات عدالت میں آئیں گے تو عدالت پہ یقیناً بات ہوگی، لوگ بات کریں گے۔ اگر وہ کسی ایک پارٹی کے خلاف فیصلہ آئے گا تو دوسری سیاسی جماعتوں کو معزز عدالت اور جج صاحبان کے بارے میں یا تنقید کرنے کا ان فیصلوں پر موقع مل جائے گا۔ تو کیا سیاسی فیصلے عدالت میں آنے ہی نہیں چاہیے، یا آئین کی تشریح کے لیے ضروری ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں جہاں پر ہم پھنس جائیں اور فیصلہ نہ کر سکیں؟ اب یہ بات ہے کہ آئین پاکستان میں بالکل درج ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں اسمبلی کی تحلیل کے بعد، لیکن اس انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرنا ان تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے یہ الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن پاکستان کو معاونت فراہم کرنی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ ادارے اس قابل نہ رہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کر سکیں، تو پھر اس صورت میں کیا 90 روز کی جو ایک کنڈیشن ہے، پابندی ہے، آئین جو ہمیں پابند کرتا ہے، اس کا اطلاق چلے گا یا نہیں چلے گا؟ یہ بھی ایک بہت بنیادی نقطہ ہے کہ جو عدالت اس فیصلے میں یقیناً اس کو ریزالو کر لے گی اور اس میں رہنمائی فراہم کرے گی۔ لیکن جب ہم عدالت کی بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے کیس کو آج پلیڈ بھی کر رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی سینئر رہنما سپریم کورٹ میں موجود تھے، آج ہم نے یہ بھی دیکھا تحریک انصاف کے سربراہ کی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں آمد ہوئی۔ وہ تک 4 عدالتوں میں آج یہاں پر ان کی پیشی ضروری ہونی تھی، اس میں جو عدالت ان کا توشہ خانہ کا کیس سن رہی ہے وہاں پر وہ پیش نہیں ہوئے، جس پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کی۔ لیکن جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود تھے اور انہوں نے جس انداز سے گیٹ توڑا، سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پائی کی، اس سے ایک بار پھر ثابت ہوا کہ اگر وہ قانون کی بالادستی پہ شاید یقین نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ بات کرتے ہیں کہ انصاف اور سب کو ملنا چاہیے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور ریاست مدینہ کا خواب ہمیں دکھاتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ جو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے، یعنی کہ اس طریقے سے جو ان کو سہولیات دی گئیں کہ کیا پاکستان میں کسی عام آدمی کو یہ مل سکتی ہیں، اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ لیکن آپ جیسے اداروں پر ماضی میں حملہ کرتے رہے، ایک دفعہ پھر اس کی مثال آج قائم کی گئی ہے۔ اب یہ تو معزز عدالت کا دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے عدالت کا تقدس پامال کیا، اگر کیا تو ان کے بارے میں عدالت کیا حکم صادر کر سکتی ہے۔ ان 2 ایشوز پر گفتگو کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ شیخ فیاض الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، پی ایم ایل این کے رہنما، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ بیرسٹر ہمایوں سرفراز چٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ تھوڑی دیر میں شنیلا رود صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما۔ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ میں آپ سے آغاز کر لیتا ہوں۔ یہ کل فیصلہ سپریم کورٹ سنا دے گی اور یہ واضح ہو جائے گا کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے ہیں یا اس کے بعد میں ہونے ہیں، لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا آپ سمجھتی ہیں اس سے جو ایک سیاسی ایک بحرانی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو شہزاد۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اداروں کی عزت کی ہے، چاہے وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو یا نہ ہو۔ ہم نے آبجیکشن ضرور ریز کیا ہے لیکن عزت کی ہے اس فیصلے کی۔ آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا خود عدالت نے مانا کہ وہ عدالتی قتل تھا، پھر بھی ہم نے اس بات کی عزت رکھی۔ ہاں، لیکن یہ ڈفرنس جو ہے جو اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، وہ ان کے بہت سارے ڈیسیشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ ادارے متنازع بن رہے ہیں، جن میں آپ دیکھیں کہ جہاں ایک وزیر اعظم جو ہیں ان کو بنا کسی ریزن کے یا بنا کسی ثبوت کے پھانسی کی سزا مل جاتی ہے، اور ایک سابق وزیر اعظم ہے جس کے لیے بہت سارے ایویڈنسز ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کی پہلے گرفتاری کے وارنٹ بعد میں جاری ہوتے ہیں، پہلے ان کی ضمانت کے لیے جو ہے وہ ہیئرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ڈفرنس جو ہے یہ خود ہی ان اداروں کو متنازع بناتا ہے، لیکن پھر بھی جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس پہ اپنا
جو بھی آبجیکشن ہوگا وہ ہم ضرور ریز کریں گے، لیکن آپ کے میں خیال میں سمجھتی فیصلہ ہوں جو کہ بھی ہو، فیصلہ جو بھی ہو، لیکن یہ کیا آئینی بحران، یہ سیاسی بحران ختم ہو جائے گا؟ آپ کی پریڈکشن کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں شہزاد، میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے متنازع بنیں، اداروں کے خلاف باتیں ہوں، وہ ان کی بات پوری ہوگی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر ادارہ اگر اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اگر کام کرتا ہے تو یہ سارے جو انتشار ہے یا جو ایک سیاسی بحران پیدا ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی اسی میں زیادہ عزت ہوگی کہ آپ اپنے جو ڈیسیژن ہے وہ اس طرح سے دیں کہ وہ کنٹروورشل نہ بنے۔ بالکل ٹھیک۔ شیخ فیاض الدین صاحب، ایک تو بات یہی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو بھی فیصلہ معزز عدالت کرے گی وہ کتنا مددگار ثابت ہوگا اس سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے؟ اور اگر تو فیصلہ آتا ہے کہ 90 روز کے اندر ہی انتخابات ہونے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے، تو پھر اس کے لیے تو ایک تیاری ہے پوری، اور کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو مشکل فیصلے حکومت نے کیے ہیں اس سے جو عوامی رائے عامہ ہے اس کو ہموار کرنے میں کچھ وقت لگے گا آپ کو؟ شیخ صاحب۔ شیخ فیاض الدین صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی۔ رائٹ سر، میرا سوال یہ تھا کہ کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی بحران جو موجودہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کمی آئے گی، وہ مددگار ثابت ہوگا اس کو کم کرنے کے لیے؟ جہاں تک ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ کا سوال ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے وہ ہم نے قبول کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کسی چمک کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ بہرحال بینچ پہ اعتراضات تمام سیاسی جماعتوں کو بھی تھے، ہم کو بھی تھے۔ بینچ کی جس طرح تشکیل کی گئی ہے وہ کوئی قابل ستائش طریقہ نہیں تھا۔ اس پہ تمام قانون دانوں نے اور پاکستان کی تمام بار کونسلز نے ریکویسٹ کی تھی کہ فل کورٹ بنائی جائے جو اس اہم آئینی مسئلے پہ بحث و مباحثے کے بعد کسی ایسے فیصلے پہ پہنچیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور ان پہ اعتراض کی بھی گنجائش نہ ہو۔ لیکن یہ چیف جو جسٹس صاحب کی ثوابدید تھی، انہوں نے اپنے ثوابدید کے متعلق وہ بینچ بنایا ہے کہ جس کے متعلق بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے کہ جب سپریم کورٹ بینچ پر آتی ہے تو فیصلے لوگ از خود معین کر لیتے ہیں کہ اس بینچ کی طرف سے کیا فیصلہ آئے گا۔ بہرحال یہ ایک قابل اعتراض بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ یہ انتہائی اہم ترین آئینی مسائل ہیں جس سے ملک میں انتشار کو روکنا ہے۔ اچھا، ایک یہ فیصلہ جو ہے شیخ صاحب سوال سنیے گا شیخ صاحب، یا فل کورٹ جی سوال سن لیجئے گا شیخ صاحب، جی سوال سن لیجئے گا شیخ فیاض الدین صاحب، میرا سوال تو سن لیں، سوال سن لیں پلیز، کہ اب دو صورتحال ہو سکتی ہیں پیدا، ایک کہ الیکشن جو ہے وہ 90 روز کے اندر ہوں یا الیکشن 90 روز کے اندر نہ ہو اس فیصلے کی روح سے۔ سوال یہ کہ اگر تو الیکشن 90 روز کے اندر ہوئے تو آپ کیا سیاسی طور پہ تیار ہیں؟ کیونکہ جو مشکل فیصلے حکومت کر رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی دوسری حکومت کی وجہ سے کرنے پڑ رہے ہوں اس وقت آپ کو، لیکن اس سے جو عوامی رائے عامہ ہے وہ تو موجودہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے، تو کیا سیاسی طور پہ آپ تیار ہیں اگر انتخابات 90 روز کے اندر؟ بالکل سیاسی طور پہ تیار ہیں۔ ہمارے جو زیر نظر تھے وہ سیاسی فیصلے نہیں تھے، وہ قومی فیصلے تھے۔ ہم نے سیاست کو بچانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ریاست کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ غلط فیصلے نہ کیے جاتے تو آئی ایم ایف اپنے جو شرائط ہیں ان کو پورے نہ کیا جاتا تو یقیناً ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ جاتا۔ جس دلدل میں سابقہ حکومت ہمیں پھنسا کر گئی ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کسی طور سے بھی ملک کو دلدل سے نکالیں اور ترقی کے منازل کی طرف لے جائیں۔ اس کے لیے ہمیں جو بھی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے جو لوگ ذی فہم لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ مہنگائی ہے یا جو یہ سخت فیصلے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی فتنہ خان ہے جس نے ملک کو انتشار کی طرف اور کی طرف دھکیل دیا ہے، اور ہم اس سے نکلنے کی پورا سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اور اس قوم پہ بھروسہ ہے کہ وہ بھی سمجھتی ہے کہ ہم نیک نیتی سے ملک کو ترقی کی اسی نقطے پہ کہ یہ جو بیانیہ ہے اور لوگوں کی جو آپ نے رائے عامہ ہموار کرنی ہے انتخابات سے پہلے اپنے حق میں، اس میں کیا ہوگا، اسی پہ میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں۔ بیرسٹر ہمایوں سرفراز صاحب،
اب بھی جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کوئی سیاسی معاملہ عدالت میں جائے گا تو اس پہ اگر کسی ایک جماعت کے حق میں نہیں آتا تو وہ تحفظات کا اظہار کرے گی، اور سم ٹائمز کے ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے ہمارے یہاں سیاسی میدان میں۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ جج صاحب جو بھی فیصلہ اس میں وہ کریں گے، کل جو عدالت کا فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اس کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ ناکامی تصور کی جائے گی سیاست دانوں کی یا ان اداروں کی جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار تھا اور وہ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے معاملہ عدالت میں آنا پڑا؟ اور فواد چودھری صاحب کو بھی آج کہنا پڑا کہ ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی مثال بنے کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہی آئندہ بھی طے ہو۔ دیکھیے، آپ کا جو جواب ہے وہ آپ کے سوال کے اندر موجود ہے کہ جو آئینی ادارے ہیں ان کو سیاسی معاملات میں کم سے کم مداخلت کرنی چاہیے۔ یہ بڑی کلیئر مثالیں دنیا کے اندر اس کی موجود ہیں، اور پاکستانی سپریم کورٹ کو بھی اس بارے میں کافی جو ہے کیئرفل رہنا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ لیکن کیونکہ پاکستان میں جو پولیٹیکل کنسنسس ہے، سیاسی جماعتوں کا جو کسی ایک نقطے پہ اکٹھا ہونا کافی مشکل کام ہے، اس وجہ سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو سپریم کورٹ ہیں یا جو ادارے ہیں انہیں بار بار پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئر کرنا پڑتا ہے، جو کہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر ان ادارے جو ہیں یہ خود متنازع بنتے جا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو عوام ہے وہ بھی کچھ چیزوں کی طرف دھیان دے رہے ہیں، اور کچھ سینئر جو ہمارے قانون دان ہیں وہ بھی اس پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ جو چیف جسٹس صاحب کی جو طاقت ہے بینچ بنانے کی، اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور رائٹلی اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں خود، میرا بھی موقف یہی ہے کہ جو بینچ بنانے کی جو پاور ہے چیف جسٹس کی، اس کو کافی حد تک ایک سوال ہے کہ اس میں جو آپ نے یقیناً جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹ ہے وہ پڑھا ہوگا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ اس بینچ پہ کے اوپر بننے پہ، اس کی تشکیل پہ ان کے یقیناً کوئی تحفظات ہوں گے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اس بینچ کا حصہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ثوابدیدی اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ بینچ بنائے، اور کس جج کو اس بینچ میں رکھنا ہے وہ ان کا اختیار ہے۔ تو وہ میرے خیال میں معاملہ تو کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، اس میں جو سو موٹو جو کیسز ہوتے ہیں اس کے رولز ڈیفائن نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے جو لاسٹ ٹائم جب رولز بنے تھے تب سو موٹو پاور سپریم کورٹ نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی تھی، کہ 1988 میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے سو موٹو پاور کو ایکسرسائز کیا تھا، لہٰذا فریم ورک کوئی موجود نہیں ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ کو کافی جو احتیاط سے کام لیتے ہوئے جو عدالت کے اوپر جو بار بار جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تو بیرسٹر صاحب یہ ہے کہ دیکھیے، چلے سو موٹو نوٹس لیا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے سیاسی معاملات ہیں جو خود سیاست دان عدالتوں کے سامنے لے کے جاتے ہیں۔ اب اگر اس کیس میں سپریم کورٹ جو بھی حکم دیتی ہے وہ کسی ایک جماعت کے حق میں ہوگا، ایک جماعت کے حق میں نہیں ہوگا، ناٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے موقف کی تائید کرے گا، تو اب تو یہ سیاست دانوں کا کام ہے کہ مطلب فیصلے کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو اس چیز سے رنگ دینا کہ کوئی بائسنس ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے، اس میں معاملہ بائسنس کا نہیں ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، جو عدالتی تاریخ ہے، وہ متنازع فیصلوں کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ عوام کا اعتماد یا تاریخ کے اس سے لینز سے میں نہیں دیکھنا چاہیے، ہم حال میں زندہ ہیں۔ تاریخ میں بہت سی غلطیاں ہوئیں، ہر شخص سے ہوئیں، سیاستدانوں سے ہوئیں، تو اس میں اب فارورڈ لوکنگ اپروچ ایک رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی آئینی یا سیاسی مسئلہ ہے، اس کا حل اچھے طریقے سے نکل رہا ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ شہزاد صاحب دیکھیے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اگر کوئی ادارہ متنازع بنتا ہے یا عوام ان کے کسی فیصلے کے اوپر تنقید کرتی ہے، تو سپریم کورٹ کا یا عدالتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں کلیئر کریں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ آئے گا تو ایک بہت بڑی تعداد سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بیرسٹر صاحب، ایک سوال پھر آگے بڑھنا ہے مجھے۔ آج بھی دیکھیں کہ جب سماعت ہوئی تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے وکلاء نے دلائل دیے، مقصود عوان صاحب نون لیگ کی جانب سے تھے، فاروق ایچ نائک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی کی نمائندگی کامران مرتضیٰ صاحب کر رہے تھے، وقت بھی دیا، کہا بھی انہیں کہ آپ آپس میں مشاورت کر لیں، اپنی لیڈرشپ سے جو ہے وہ ہدایات لے لیں، اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں۔ تو عدالت نے باوجود اس کے کہ جو کیس ان کے سامنے ہے پھر سیاسی جماعتوں کو موقع دیا کہ وہ اس کا کوئی سیاسی حل نکال لیں۔ دیکھیے، یہ تو پاکستان کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں تقریباً
سب کے اندر اسی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب عدالت میں ایک معاملہ چلا جاتا ہے تو فائنل اتھارٹی جو ہے اس میں عدالت ہی ہوتی ہے. تو لہذا عدالت کو جو یہ کنٹروورسی بن رہی ہے عدالت کے ارد گرد, بینگ قانون دان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بہت بڑی تعداد. چلیں, پوائنٹ ویل ٹیکن سر, پوائنٹ ویل ٹیکن. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ, اب یہی سوال ہے کہ اب جب موقع پھر عدالت نے دیا کہ جی آپ بات کر لیں, اگر آپس میں کچھ کر سکتے ہیں, تو پھر یہ معاملہ جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات سیاسی طور پہ حل ہونے چاہیے, ایک دفعہ پھر حل کیا جا سکتا تھا, بات ہو سکتی تھی, لیکن وہ کیوں نہیں ہوئی, دیٹ از اندر ڈیبیٹ. لیکن عدالت نے موقع دیا تو پھر وہ ایک موقع آپ سمجھتی ہیں کہ ضائع کر دیا سیاستدانوں نے؟ دیکھیں, جہاں بات ہو رہی تھی عدالتی فیصلوں کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ کیا عمران خان نیازی صاحب صادق اور امین کہلانے کے قابل تھے, لیکن وہ بھی ایک فیصلہ تھا تو مانا گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرے حساب سے پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, اور پارلیمنٹ کے جو بھی فیصلے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر ہی حل ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے بارہا یہ پی ٹی آئی والوں کو کہا تھا کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کو عزت دیں, آ کے یہیں پر سارے اپنے جو بھی آپ کے آبجیکشنز ہیں, جو بھی ایشوز ہیں, یہاں پہ ریز کریں تاکہ یہ چیزیں یہیں پہ ہی حل ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ سمجھ لیں کہ معصومانہ سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی آئین کی دھجیاں اڑا رہی تھی تو تب سو موٹو کیوں نہیں لیا گیا تھا, کیوں نہیں عدالتوں نے اس پہ ایکشن لیا گیا کہ جس طرح سے وہ خلاف ورزی ہو رہی تھی تب بھی ایسا کچھ ایکشن نہیں لیا گیا. اب اگر یہ اتنے شارٹ نوٹس پہ مشاورت کے لیے ٹائم دیا گیا تھا تو وہ جیسے کل ڈیسیجن سنانا ہے تو وہ کل تک اس ہیئرنگ کو چھوڑ دیتے کہ آپ ڈیسیجن کل ہم دیں گے, آپ کی جو بھی آپ لوگ آپس میں مشاورت کرتے ہیں اس کے بعد آ کے آپ پیش ہوں اور کل ہم اس بات پہ ڈیسیجن لے سکتے. اتنی شارٹ نوٹس پہ تو میرے خیال میں اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بیٹھ کے سب کو اس چیز پہ بات کرنی چاہیے. اب دیکھیں کل فیصلہ ہی آئے گا, اس کے بعد کیا آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موجودہ الیکشن کمیشن اور نگران جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کے تحت یہ الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے کو تیار ہوگی اگر وہ ہار جاتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی چیز کو جو ان کے حق میں نہ ہو. آپ نے کیا سنا ان کے منہ سے؟ آپ نے یقیناً ان کی بات ہوئی ہوگی کہ کیا وہ کر لیں گے یا نہیں کریں گے. کہ پی ٹی آئی کے حق میں جو بھی فیصلہ, چاہے وہ اگر پارلیمنٹ سے ہو, کسی عدالت کی طرف سے ہو یا الیکشن کمیشن کی کسی بھی ادارے کی طرف سے ہو, اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہے وہ کسی بھی طرح سے مانتے نہیں ہیں, وہ انتشار پھیلاتے ہیں, الزامات کی سیاست کرتے ہیں اور یہ ان کی روایت رہی ہے. پھر ایسے انتخابات کا کیا فائدہ ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ جب آپ کے پاس دو حکومتیں تھیں آپ لوگوں نے کیوں توڑا بغیر کسی جواز کے؟ پہلے تو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ہوا کیوں یہ سب. اور دوسری بات, اگر آپ یہ حکومتیں توڑ کے اور صرف پاکستان میں, جیسے ان کی آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ جی زہر بھرو اور ملک توڑو, اگر آپ اس ایجنڈا پہ چلتے ہوئے یہ سارے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کے وہ کچھ بھی کر لیں وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اگر وہ ان کے حق میں نہیں ہوا. تو میں سمجھتی ہوں الیکشن اپنے ٹائم پر ہونے ہیں. اگر 90 دن میں آگے پیچھے اگر کوئی ایسا, جیسے بہت سارے لوگوں نے بتایا اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ سیکیورٹی ریزنز ہیں, معاشی جو بحران ہے اس کو کور اپ کرنے کے بعد ہم الیکشن کروا لیتے ہیں, تو یہ چیزیں اگر اس پہ وہ بیٹھتے اور مشاورت کرتے تو میرے خیال میں اتنا بحران نہیں پیدا ہوتا اور عدالتوں کو بھی تکلیف نہیں دی جاتی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ عدالتوں کے لیے اتنے پینڈنگ میں کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ ابھی تک سالو نہیں ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. شیخ فیاض الدین صاحب, میں جس سے بھی مطلب سیاستدان سے یا تجزیہ کار سے یہ سوال کرتا ہوں کہ الیکشن کے بعد کیا اس سیاسی استحکام آ جائے گا, تو جواب یہی آتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہار گئی تو وہ نتائج کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور اسی قسم کی صورتحال الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گی. تو میرا سوال ہے کہ الیکشن تو کسی بھی ملک میں, کسی بھی جمہوریت میں استحکام کا ایک منبع ہوتے ہیں یا پہچان ہوتے ہیں, اس کی نشانی ہوتے ہیں, اس کی سائن ہوتے ہیں, تو یہ کیسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ جس میں پہلے سے ہمیں اندازہ ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو پھر انتشاری کیفیت چلتی رہے گی؟ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا, ان کا ایک ماٹو ہے کہ وہ حکومت میں ہو تو اپوزیشن کو نہیں مانتے, اپوزیشن میں ہو تو وہ حکومت کو نہیں مانتے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ریزلٹ وہی درست ہوں گے جس میں 2/3 میجارٹی ان کو دلا دی جائے, لیکن اب وہ وقت نہیں ہے, نہ ان کو وہ
सहूलियात मुयस्सर हैं, ना उनको वो बैसाखियां हासिल हैं, और ना ही वो हालात हैं जो उनको इस किस्म के मुतालबे करने चाहिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो ये तो तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर वो हार गए तो उन्होंने इंतखाबात को तस्लीम नहीं करना। इसका वाहिद और सही हाल ये था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठें और मुत्तफिका तौर पर इलेक्शन के रूल्स पर मुत्तफिक हो जाएं और उसके मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं, तब भी उस इलेक्शन की कोई अहमियत भी होगी और कबूलियत भी होगी। वरना इन हालात में अगर वो हार जाते हैं तो उन्होंने कतन इलेक्शन को नहीं मानना। वो ना अदालतों को मानते हैं, ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ना सियासी जमातों को मानते हैं। वो अपने सिवा ना किसी को इंसान समझते यहाँ हैं, तक ना तो शेख ईमानदार साहब समझते हैं, बल्कि यहाँ वो तक तो कहते हैं बात कि चोरों दुरुस्त है को ना। पहना यही तो मेरा हराम सवाल है। आपसे है कि जब इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेगी एक सियासी जमात और यही कैफियत जारी रहेगी तो उसका हल मतलब किसने सोचना है? पार्लियामान ने सोचना है, सियासतदानों ने सोचना है, अदलिया ने सोचना है? वो हल कौन निकालेगा? अगर ये इंतशारी कैफियत खत्म कौन करेगा फिर? हमारी बदकिस्मती ये है कि तमाम सियासी जमातें जो आपस में इलेक्शन भी लड़ती रही हैं, लेकिन इस बात पर तमाम मुत्तफिक हैं कि तमाम जमातों को मिल बैठ के डायलॉग के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास वो पूंजी नहीं है जो हम लगाएं और तरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज पे ले आए। तमाम सरबराहान ने उनको ऑफर की, बिलावल भुट्टो साहब ने। सर ये बात हमें मालूम है ना शेख साहब, ये बैठे, बात आप बिल्कुल दुरुस्त हल फरमा रहे हैं, इससे इनकार मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बहुत कोशिशें की गई, लेकिन बात फिर वही आएगी, इसका हल तो निकलना है और निकालना है तो वो किसने निकालना है? ये तो ठीक है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन सवाल फिर किससे किया जाए? तहरीक इंसाफ से करें, आपसे करें, किससे सवाल करें? आप ये तहरीक इंसाफ से सवाल करें जो मिल बैठने के लिए किस हैसियत से सर, किस हैसियत से तहरीक इंसाफ से सवाल करें? वो तो एक अपोजिशन जमात है। वो कहते हैं कि ये चोरों के साथ हम बैठने के लिए तैयार नहीं, वो कहते हैं दहशतगर्दों के साथ बैठ सकते हैं। ये बात, ये ठीक है बात शेख साहब। सवाल जो मेरा है वो ये, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उन्होंने बयानात ऐसे दिए, मुतनाज़े बयानात दिए, लेकिन तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन की इस वक्त जमात है, उनकी सियासत का जो भी अंदाज है वो उस पर अलग एक बहस है। लेकिन हुकूमत से ही सवाल लोग करेंगे, हुकूमत से ही पूछेंगे या इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे या जो निगरान सेटअप आएगा उससे वो सवाल करेंगे। तो वो सवाल आपके ख्याल में किससे बनता है कि किसी को तो हम जिम्मेदार ठहराएं कि जी आप जिम्मेदार हैं कि इन हालात को आप ठीक करें जो भी इस वक्त चल रहे हैं? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के तमाम आईनी इदारों को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। ये हमारे बस की बात नहीं है सियासतदानों की। हम तो हर मुमकिन तक उनको रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, उनको अपनी बातें सुनाने और उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल कहते हैं कि ये रजीम चेंज है, ये अमेरिका की लाई हुई इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके साथ हम नहीं बैठते। अब आप ही बताइए इन हालात में हम क्या? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। ये जरा बैरिस्टर साहब के जो इदारे हैं, जो आईनी माहिर हैं, सलामती के जो इनसे जिम्मेदार हैं, उन सबसे हम जी बिल्कुल ये इस मामले को सुलझाने के ये लिए वैसे बहुत कैंडिड आपका शेख साहब। खान को हमारी बातों की समझ नहीं आनी। बहुत कैंडिड और आपका फ्रैंक ये आपका वो था कमेंट था। मेरा सवाल ये कि बैरिस्टर हुमायूं चट्टा साहब, ये जो अभी शेख साहब बात कर रहे थे कि सियासतदानों के बस की बात नहीं है, अब सियासतदानों के बस की बात नहीं है, साथ कह रहे हैं कि तमाम जो आईनी इदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना है। अब वो अपना कैसे किरदार अदा करें, ये ज़रा आईनी और कानूनी तौर पे आप बताएं ना। बड़ी बात करते हैं कि इदारों को अपने आईनी हदूद में रहना चाहिए, तो किस कैपेसिटी में कोई ऐसा आईनी इदारा है जो तहरीक इंसाफ को कह सकता है कि आप ये आईनी बहरान ख़त्म करें, सियासी बहरान ख़त्म करें और मिल बैठ के इसका कोई हल निकालें? देखिए, कानूनी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो अगर तहरीक इंसाफ कोई गैर कानूनी कदम उठाती है इस सारे मरहले के अंदर, तो फिर तो जरूर कानूनी इदारे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो हुकूमती इदारे मौजूद हैं, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो बिल्कुल एक्शन में आ सकते हैं। मैं तो कानूनी तौर पर तो इस हद तक ही आपको बता सकता हूं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। देखिए, जो सियासी बहरान है जिसकी तरफ आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, वो बेसिकली उसका आइन या कानून के स्ट्रिक्टली उसमें कोई उसका ताल्लुक नहीं बनता। ये तो एक सियासी मामला है और अल्टीमेटली जो सियासतदान हैं उन्हें ही मैच्योरिटी शो करनी पड़ेगी। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मैं बात ये नहीं कर रहा कि वहां पे कोई वायलेंस हो और फिर उसके बाद पुलिस अपना काम करे, तो पुलिस तो मजबूर नहीं कर सकती तहरीक इंसाफ को कि वो सियासी मुज़ाकरात करें। शेख साहब ने भी हाथ उठा के कहा कि जी सियासतदानों के बस की बात अब ये नहीं है कि ये मामला हल हो। इसका मतलब है कि कोई ऐसा आईनी इदारा
ہے کہ جو آئین پاکستان کے تحت کسی سیاسی جماعت کو مجبور کرے یا کہے یا پابند کرے کہ آپ بیٹھ کے سیاسی مذاکرات کریں؟ دیکھیے آئینی طور پہ تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. آئینی طور پہ تو پارلیمنٹ ہی سب سے سپریم ادارہ ہے. ابھی محترمہ نے بڑے اچھے الفاظ میں یہ بتایا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہی سوورن ہے, وہ سپریم ادارہ ہے. لہذا جو یہ سارا کردار ہے یہ الٹیمیٹلی اگر پاکستان کے آئین کے تحت بات کرے تو یہ سیاستدانوں کو ہی ادا کرنا پڑے گا, کوئی اور ادارہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. بالکل صحیح. قانونی طور پر شنیلا روس میں جوائن کر لی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آنا ہے کہ جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 90 روز میں ہوں گے یا اس سے بعد میں ہوں گے. اب مجھے یہ دو سے ایشوز جو ہمارے سامنے آئے ہیں, یہ کہ اگر تو یہ انتخابات 90 روز کے اندر ہوتے ہیں تو کیا موجودہ سیٹ اپ کے تحت جو بھی نتائج آئے وہ پاکستان تحریک انصاف کو قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے آئین اور قانون کی روح میں کہ 90 دن کے اندر الیکشن جو ہیں وہ لازمی ہیں. یہ قانون اس پہ بڑا واضح ہے کہ 90 ڈیز کے اندر جب اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ضروری ہیں. ہماری پارٹی کا, ہمارے چیئرمین کا ہمارا یہی موقف ہے اور ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں اور جنرل الیکشن کروائیں, اور ایک ایسی حکومت جو بھی حکومت ہو ہمیں نتائج بالکل ہمیں قبول ہوں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ابتری ہے اور جو حالات ہیں, جس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں, ان کا واحد مقصد یہ ہے حل کہ جو ہے آپ وہ فریش. الیکشن کمیشن پہ نگران وزرائے اعلیٰ پر آپ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ جانبدار ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر 90 روز کے اندر انہی آئینی اداروں کے تحت انہی لوگوں جو وہاں پہ لوگ ان کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کی سپرویژن میں انتخابات کو پاکستان تحریک انصاف آپ کہہ رہی ہیں قبول کر لے گی, چاہے جو بھی نتائج ہوں, آپ ہاریں یا جیتیں. دیکھیں پہلے بھی دیکھیں انہی کی زیر نگرانی 20 حلقوں میں الیکشن ہوئے اور 20 حلقوں میں سے ہم نے 16 الیکشنز ہم نے جیتے. ہم نے, اور خدا کے فضل و کرم سے جو بھی الیکشنز اب ہوں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ عمران خان کا 70 سے 80% جو ہے وہ پاپولیرٹی گراف اس وقت پی ٹی آئی کا ہے, عمران خان کا ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں آپ الیکشن کروائیں. دیکھیں زمینی میں جیت جاتے ہیں, ابھی راجن پور کا انتخابات آپ جیتے ہیں, بھاری مارجن سے جیتے ہیں, تو پھر آپ اس کے بعد پھر دوبارہ کہہ دیتے ہیں جی الیکشن کمیشن جانبدار ہے, نگران وزیر اعلیٰ صاحب پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. کی لیڈ سے ہم جیتے ہیں. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے مینج کرنا ہو, دھاندلی کرنی ہو, تو وہ تو آپ کو کبھی بھی جیتنے نہیں دیں گے. اگر ایسی بات ہے بقول آپ کے, تو ایک طرف آپ جانبداری کا الزام لگا رہی ہیں, انہی الجڈ جانبدار لوگوں کے تحت جو انتخابات ہوتے ہیں وہ بھی سارے آپ جیت جاتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو عوام ہے وہ بڑی اویئر ہو گئی ہے اور بڑے انہوں نے بہت کوشش کی دھاندلی کرنے کی. یہ 20 حلقوں میں جو الیکشن ان میں سے 6 حلقوں کو جو پوائنٹ ہو گیا, لیکن ایک اور ایک پوائنٹ اسی فیصلے سے جو اور نکلا ہے اس کا جواب دیجیے گا, پھر اگلے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ اگر کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آتا ہے اور انتخابات 90 روز نہیں بلکہ اس سے آگے چلے جاتے ہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں ہائپوتھیٹیکل, تو کیا آپ کا احتجاج جاری رہے گا یا ختم ہو جائے گا سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کے بعد؟ دیکھیں ہمارا احتجاج بالکل جاری رہے گا. ہم سمجھتے ہیں فیصلے کے بعد کیسے جاری رہے گا کہ اگر عدالت نے فیصلہ کر دیا, اگر الیکشن, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عدالت کا فیصلہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں عدالت میرا یقین ہے, مجھے یقین ہے
اور میں عدالتوں پہ ہم یقین کرتے ہیں, ہم احترام کرتے چلیں ہیں. عدالتوں پہ آپ یقین کرتے ہیں اور عدالتوں کا آپ جو احترام کرتے ہیں, اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. ناظرین, آج پاکستان تحریک سربراہ جب جوڈیشل کمپلیکس آئے تو وہاں کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے تھے کہ کس طریقے سے وہاں پہ ان کے کارکنان جو تھے وہ عدالت کے اندر گھسے, سیکیورٹی بریچ کی, انہوں نے گیٹ توڑ دیا. ابتدائیہ میں ہم آپ کو دکھا رہے تھے, دوبارہ بھی وہ شارٹس آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کی بھی تاریخ ہے. جس بلڈنگ میں بیٹھ کے میں اس وقت یہ شو کر رہا ہوں, یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان نے حملہ کیا تھا. یہاں پہ لوگوں کو ہراس کیا تھا, توڑ پھوڑ کی تھی اور ایک بڑے عجیب سے صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی تھی, اور اس کے ساتھ جو ملکہ جو سرکاری عمارات ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا تھا. تو یہ وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ میں صرف ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں, مقصد کسی کا دل آزاری نہیں ہے, لیکن جو مناظر اس وقت آپ نے دیکھے, آج بھی کچھ اسی قسم کے مناظر ہمیں جوڈیشل کمپلیکس میں دیکھنے کو ملے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ایک اس کے حوالے سے ایک پیغام ہمیں بھجوایا ہے, وہ آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. کی تاریخ آپ دیکھیں کہ لا لیسنس جسے کہتے ہیں, اور افراتفری, انتشار, مار پیٹ اور حملہ کرنا اور ڈرانا اور دھمکانا اداروں کو, یہ ان کی ریت چلی آ رہی ہے. آپ کے جو نیشنل ایک ادارہ ہے پی ٹی وی, اس پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, ایوان صدر پہ حملہ کیا, اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اداروں کو خوفزدہ کر دیا جائے, ہراساں کر دیا جائے, تاکہ وہ جو پہلے سے ان کو لاڈ پیار مل رہا ہے وہ اس لاڈ پیار کے اوپر ایک خوف کا لبادہ بھی آ جائے اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو نہ سکے. یہ ان کی ٹیکٹکس ہیں. یہ جنہوں نے آج اس کمپلیکس پہ حملہ کیا ہے, یہاں کم و بیش 200 پیشیاں اس وزیر اعظم نے بھگتی ہیں جو 2/3 اکثریت کا حامل تھا. نواز شریف کوئی لاؤ لشکر لے کے نہیں آتے تھے, مریم آتی تھی, اس میں مہذب طریقے سے جا کے بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے, سزائیں بھی پا لی تھی. انہوں نے آج جو کچھ کیا ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ یہ انہوں نے گیٹ توڑے ہیں, انہوں نے کیمرے توڑے ہیں, انہوں نے پولیس کو مارا پیٹا ہے, یہ اندر تک آئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس حد تک ان چیزوں کو برداشت کرے گی, کس حد تک لاقانونیت جو ہے اس کی اجازت دی جائے گی. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اس کی کسی بھی سیاسی مسلک سے قطع نظر اس رویے کی مذمت کی جانی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کی طرف سے آئے. ڈاکٹر شنیلا روت صاحبہ, کوئکلی اس کا میں چاہوں گا آپ جواب دے دیں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. کہ آج جو ہم نے مناظر دیکھے, جیسے گیٹ کو توڑا, کیمرز توڑے گئے, سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی, ہاتھا پائی کی گئی, تو کیا یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو, اس کی لیڈرشپ کو زیب دیتا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اس قسم کا مظاہرہ کریں یا اس قسم کے مناظر پیش کریں؟ دیکھیں جی, ہمارے معزز سینیٹر صاحب نے لا قانونیت کی بات کی. میں اسی کو آگے لے کے بڑھنا چاہتی ہوں کہ لا قانونیت تو اس وقت پاکستان میں قانون کو کوئی مانتا نہیں ہے, عدالتوں کا کوئی احترام نہیں کرتا, قانون کو, آئین کا کوئی پاسداری نہیں ہے. آج پاکستان میں تو یہ حال ہے کہ نہ حکومت ہماری جواب دے ہیں. آپ کے جو اپنے آپ نے کام کیا, آپ اپنے ایکشنز کے جواب دے ہیں. مجھے ٹھیک ہے, آپ تنقید کر سکتی ہیں سیاسی مخالفین پہ اپنے, لیکن میرا سوال آپ کے آج کے اس کنڈکٹ پہ ہے. آج جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ باقی جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. مجھے جواب دینے دیں. بات سنیں, عدالتوں کے اوپر حملہ نون لیگ نے کیا تھا, یہ چڑھے تھے اس کے اوپر. آج جو کچھ بھی ہوا, میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کی آج جنہوں نے وہ ان کو گولیاں لگی ہوئی تھی, وہ ان سے وہ چل بھی نہیں سکتے تھے, ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا ہوا تھا, لیکن عدالت کے اسرار 30 سے 35 سال پہلے عدالت پر اگر ایک حملہ ہوا, اس کو بنیاد بنا کے آج کے ایکٹس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کہ جس قسم کے خطرات سے, دیکھیں جس قسم کے خطرات سے اور جس قسم کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں جو عمران خان کو درپیش ہیں, ان کا ورکر ان کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑتا. مطلب مجھے یہ بتائیں, اچھا ایک چیز سمجھا دیں مجھے, مس شنیلا روت صاحبہ ایک چیز سمجھا دیں کہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں, میری بات سن لے نا, میرا جواب سن لے. لوگ جو تھے ان کے ساتھ گئے, یہ سیکیورٹی بریچ نہیں, یہ لوگوں نے توڑا نہیں ہے, لوگ ان کے ساتھ تھے
اور خان صاحب تو عدالت کی بلانے پہ گئے تھے، وہ کوئی FIA یا نیب میں پیش ہونے نہیں گئے تھے۔ کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہو، اور وہ عدالت میں گئے تھے، وہ عدالت کے حکم پر گئے تھے، عدالت کا احترام کرتے ہوئے گئے تھے، اور انہوں نے چاروں عدالتوں میں اپنی پیشی دی اور ان کی پیشی کو منظوری بھی ہوئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ عوام کا جوش اور جذبہ تھا، یہ کوئی لا قانونیت نہیں تھی۔ جب عدالت کا گیٹ توڑنا اگر کوئی لا قانونیت نہیں ہے، کیمرے توڑنا کوئی جرم نہیں ہے، پولیس کو تشدد کا نشانہ کوئی جرم نہیں ہے، تو پتہ نہیں پھر آپ کی نظر میں لا قانونیت کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ خیر، کوئی تشدد نہیں ہوا۔ آپ کو پتا جیسے ہی عمران خان صاحب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، پولیس نے چلیں پوائنٹ میں لے گئے جی، کافی وقت بول دیا۔ میں ذرا دوسرے مہمانوں کی طرف بھی مجھے جانا ہے، اس پہ میں آپ پھر اس کے بعد اظہار خیال ضرور کیجئے گا۔ شازیہ سمرو صاحبہ، اب ایک بات تو یہ کہ جو بھی لا قانونیت ہوئی نہیں ہوئی، وہاں پہ ان کا کنڈکٹ ٹھیک تھا غلط تھا، لیکن لوگ یہ سوال کریں گے اگر کوئی شخص قانون توڑ رہا ہے تو یہ تو کام حکومت کا، ریاست کا ہے کہ اس کو اس قانون شکنی سے روکے، کہ اس کے ایکٹ سے، اس کے عمل سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا آج۔ لیکن اگرچہ وزیر داخلہ کا بیان آیا، لیکن اس وقت صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکام کون ہوا؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی محترمہ فرما رہی تھیں کہ لا قانونیت یا قانون توڑنا، تو 2014 میں جو سول نافرمانی یا 2018 کی الیکشن کیمپین میں سول نافرمانی کے بل جلانے کے ہدایتیں جو دی گئی تھیں وہ عمران خان صاحب نے دی تھی، اور اس کے بعد ابھی آپ کو ریسنٹلی یاد ہوگا 25 مئی کو جو آ کر انہوں نے بلو ایریا میں اور ڈی چوک پہ جو ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کی تھی۔ میں سمجھتی ہوں یہ PTI کا وتیرہ رہا ہے، اور آگے بھی یہی اسی طرح سے ہی وہ اپنی سیاست کریں گے، انتشار پھیلانا اور الزامات کی سیاست وہ کرتے آئیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک خاتون وزیر اعظم رہیں، اور جتنی وہ نڈر تھیں کہ نہ تو وہ گولیوں سے ڈری نہ بم سے ڈری۔ اس کے بعد کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہاں پہ جتنی بھی ہیرنگ تھی وہ انہوں نے آ کے دیکھی تھی، اور ہم لوگ بھی وہاں پہ ہیرنگ میں جاتے رہے ہیں۔ ہمیں کیونکہ عدالتوں کا اور اداروں کا احترام ہے، اس چیز سے کوئی میں کوسچن ریز نہیں کر رہا کہ آپ کی لیڈرشپ کیسے عدالتوں میں گئی، کتنی دفعہ گئی، وہ مطلب ماضی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ بات صرف یہ ہے کہ اداروں کا احترام، چاہے اس میں پولیس بھی آ جاتی ہے، عدالتیں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم بینگ اے ورکر، بینگ اے پارلیمنٹیرین وہاں جاتے تھے، لیکن ہم نے کبھی کسی چیز کو توڑ پھوڑ نہیں کی۔ یہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ آپ کو کیا سکھاتی ہے۔ جب ان کی لیڈرشپ آپ کو ہمیشہ اکساتی رہی ہے، آپ کو انتشار پھیلانے اور لڑائی جھگڑے پہ اگر آپ کو کہتی رہی ہے، تو آپ اسی چیز کو فالو کریں گے۔ کبھی بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ میں پاکستان کے لیے سرنڈر کر رہا ہوں، پاکستان کو یا بنانے کے لیے یا پارلیمنٹ کو سپریمیسی دینے کے لیے میں سرنڈر کر رہا ہوں، کبھی بھی وہ نہیں کہیں گے۔ ہر دفعہ انہوں نے اداروں کو توڑنے اور پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور یہ ان کا روٹین کا ایک کام ہے، روٹین کا کام ہے۔ لیکن اگین میرا سوال جو ہے وہ ابھی تک اس کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ یہ تو بات ہو گئی ماضی میں کس نے کتنی احترام کیا عدالتوں کا، عدالتوں کے فیصلے کا، لیکن اس آج جو واقعہ ہوا ہے اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ دیکھیں یا روکنا کیسے چاہیے تھا؟ جو اس وقت آپ نے حالات دیکھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پولیس نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی ہوگی؟ خود آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ وہاں پہ گیٹ توڑا گیا، پولیس والوں کو مارا گیا، تو یہ چیزیں احترام جو ہے، پھر میں وہی کہوں گی کہ آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو سکھایا جاتا ہے یا آپ کی فیملی کی طرف سے وہ براٹ اپ ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں اگر ان کے پاس ان کی وہ فقدان ہے تو اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے ہیں کہ اب ان کو وہ تو نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کے سکول لے جائے اور ان کی تربیت کریں، یہ ساری چیزیں ان کو خود سیکھنی چاہیے۔ شیخ فیاض الدین صاحب، دو بنیادی سوال ہیں۔ ایک تو یہی سوال کہ اگر یہ تو ایک واقعہ ہے جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے اور اس کے اندر جو پیش آیا، لیکن یہی کیفیت جو ہے، جو سیاسی بحرانی یا ہیجانی کیفیت پورے ملک میں اگر تحریک انصاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جیسا کہ PDM یا دیگر جماعتیں الزام عائد کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ، تو اس کو پھر روکنا تو ہے۔ تو لوگ آپ کے یہ سوال کریں گے کہ اگر ایک اسلام آباد کے چھوٹے سے حصے میں اگر ہم روکنے میں ہمارے ادارے ناکام ہو گئے ہیں، تو پھر ایک پورے ملک میں اگر یہ کیفیت وہ جاری کر رہے اور شروع کر دیں کوئی اس قسم کا کام، تو پھر کیسے آپ کریں گے؟ تو یہ تو کیپیسٹی کی، کیپیبلٹی کی بات آئے گی۔ تو کیا ریاست کو اور اداروں کو جو ایک ہمیں دیکھتے ہیں کہ تو نرمی سے تھوڑا کام لے رہے ہیں، وہ ختم کر دینا چاہیے، سختی سے اگر اس کو جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے؟ اب
जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि गवर्नमेंट के पास एक कैपेसिटी है कि वो इनको रोक सकती है और रोकेगी। 25 मई को भी आपको याद होगा कि जब ये इस्लामाबाद की तरफ आना चाहते थे तो हुकूमत ने अपनी रेड को कायम रखा और उनको आने की इजाजत दी चौक में आने की इजाजत नहीं दी गई। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जैसे कि अपने सदीकी साहब फरमा रहे थे, वो एक बात भूल गए थे, ये इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने न कभी कानून का एहतराम किया है। ये कहते हैं कानून वो है जो ये कहे, लोग ये कहते हैं अदालत वो है जो ये फैसला दे, ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन वो है जो इनके मुताबिक चले। आपको याद होगा कि उस वक्त इन्होंने थाने पे भी हमला करके अपने जो वर्कर्स हैं उनको जबरदस्ती छुड़वा लिया था। और आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त के जो डेंटल सर्जन थे, जो आज के सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी थी कि पीटीवी पे कब्जा हो गया है। तो ये इनका माजी यही है, ये ना कानून का एहतराम करते हैं, ना आइन का एहतराम करते हैं, और ना ही ये मुल्क को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। और अब देखना ये है कि जो यकीनी तौर पे ऐसा होगा, हुकूमत जो उनका बुनियादी फर्ज है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और अपने अवाम की जान और माल का हिफाजत करना, वो इंशाल्लाह की जाएगी। आपने भी देख लिया होगा कि ये जो आज कॉम्प्लेक्स में हुआ है उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो गए हैं, 25 आदमी गिरफ्तार भी मेरे ख्याल में हो गए हैं, और इंशाल्लाह अब इनको कानून अपने आईनी हाथों से निपटेगा और इनको समझाया जाएगा कि कानून का एहतराम क्या होता है। तो आप समझते हैं कि वो जो एक चांस था या वक्त था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैठ के अफाम तफहीम से ये सारे मामला तय हो जाते, वो वक्त अब गुजर गया है। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए, सियासत में वक्त कभी नहीं गुजरता। सियासतदान डायलॉग से कभी नहीं भागते, डिक्टेटर डायलॉग से भागते हैं। डायलॉग तो उस वक्त भी हो सकता है, हमने तो जेलों में भी बैठ के, माजी में हमारे सियासतदानों ने जेलों में भी बैठ के हुकूमत से मुज़ाकरात किए हैं। तो मुज़ाकरात के लिए तो हमेशा हुकूमत के दरवाजे और तमाम सियासी जमातों के दरवाजे खुले रहेंगे। ये और बात है कि ये जो सस्तायत ज़हन रखते हैं वो डायलॉग की तरफ ना आए, और अगर वो नहीं आएंगे तो वो भुगतेंगे, क्योंकि मुल्क की सालमियत, मुल्क की जो माशी तरक्की है और मुल्क को डिफाल्ट से बचाना, ये हमारा सबसे अवलीन फरीजा है, और ये हुकूमत अपना ये फरीजा अदा करेगी। बिल्कुल ठीक। फाइनली बैरिस्टर हमायूं सरफराज चट्टा साहब, ये अदालत के बाहर और उसके अहाते में जो कुछ आज हुआ आपने भी यकीनन देखा होगा, तो आपके ख्याल में ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता, और इसका ये क्या सिर्फ अदालत इस पे कोई कार्रवाई कर सकती है, हुक्म दे सकती है, या हुकूमत जैसे बात कर रहे हैं कि अभी 25 लोग शेख साहब बता रहे हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मज़ीद गिरफ्तारियाँ होनी हैं, लेकिन वो जो अदालत के एहतराम और तकद्दुस की बात हम जब करते हैं तो वो ऐसे वाक़यात से, ऐसे मनाजिर से वो कितनी मजरू होती है आपके ख्याल में? देखिए, ये हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है, यहाँ पे जो आईनी इदारे हैं या कानून का एहतराम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कानून की बेतुकीरी होती है, और फिर अदालतों के जो फैसले हैं या अदारों के जो फैसले हैं उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उस पर अमल नहीं किया जाता। लिहाजा हुकूमत को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो, और सियासी जमातों को भी मेच्योरिटी शो करनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना हो, ताकि कानून की अमलदारी जो है या कानून की सुपीरियरिटी है वो बरकरार। जी, अदालत इसमें फैसला ले सकती है, अदालत इख्तियार रखती है और अदारे भी इख्तियार रखते हैं, और अदारों का बिल्कुल अदारों को करना भी चाहिए, बड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर कोई अदालत को दबाव में लाने की कोशिश करता है तो मेरा ख्याल है कि ये वो आइन हासिल करने की कोशिश के मुतरादिफ है। ठीक, लेकिन देख माजी में भी हमने देखा कि एक इस्लामाबाद में खातून जज साहिबा को उन्होंने कुछ ऐसे कलमात कहे, फिर उस बाद में माफ़ी मांग ली इमरान खान साहब ने, फिर अदालतें बार बार कहती हैं कि वो पेश हों, वो पेश नहीं हुए, जो भी बीमारी है या उनकी पाँव में कोई प्रॉब्लम है। आज भी एक अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तो क्या ये एटीट्यूड जो है नॉन कोऑपरेटिव, ये भी आप समझते हैं कि अदालतों के वक़ार को नुकसान पहुँचाता है, एक बड़े रहनुमा का जो मतलब वजीर आजम रह चुका हो पाकिस्तान का? देखिए, कोशिश तो यही की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई रहनुमा जिसके साथ अवाम की मकबूलियत जब उसके साथ हो तो शायद वो अदारों को या कानून को तहस नहस कर सकता है। पैगाम तो यही दिया जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर आप जो आप मुझे बार बार हिस्ट्री को अगर गौर से पढ़ें, जिस किसी ने भी कोशिश की है दुनिया के अंदर कानून को तहस नहस करने की, फिर अल्टीमेटली नतीजतन वही तहस नहस हुआ है।
تو اس میں تو اداروں کے جی جی بالکل بیرسٹر صاحب کوئکلی میم ذرا وقت آلموسٹ شہزاد بس آپ کے پروگرام سے میں یہ کہنا چاہوں گی خان صاحب کو کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اگر آپ پاکستان کو کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ریاست بھی ایکشن میں آئے گی اور ادارے بھی ایکشن میں آئیں گے. ویری رائٹ, بہت شکریہ آپ کا شیخ فیاض الدین صاحب, بیرسٹر ہمایوں سرفراز چٹھا صاحب, شنیلا رود صاحبہ, ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, کل سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہمیں یقیناً اور آپ کو بھی انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.